لوگ جب حج پر آتے ہو تو تم اپنے سارے مناسک پورے کر لیتے ہو، سارے ارکان حج کے مکمل ہو جائیں تو آخر میں قیام ہوتا ہے، اور اس قیام کے دوران جب آپ اس انتظار کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا صرف ذکر کر رہے ہیں، تو وہاں کہا ہے فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا۔ عرب سے، اس زمانے کے عرب سے کہا کہ اللہ کا ایسا ذکر کیا کرو جیسا کہ تم اپنے آباء و اجداد کا کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ شدید، یعنی اس سے بھی زیادہ انتھوزیازم اور جذبات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ اس کا ہمارے ساتھ کیا تعلق ہے؟ آپ سمجھیں کہ ہم لوگ تو اپنے آباء و اجداد کے بارے میں اتنا اس طرح ذکر نہیں کرتے۔ اصل میں جو ایک پرنسپل ہے قرآن کو سمجھنے کا، ایک قاعدہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں پہلے سمجھنا ہے کہ عرب کی کون سی سوسائٹی تھی جس سے اللہ تعالیٰ بات کر رہے تھے، ان کے سمجھ میں آنے والی بات اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ بھی توقع ہے کہ آنے والی جو نسلیں ہیں، آگے جنریشنز ہیں، اب ہم 2022 میں ہیں، ان جنریشنز کو جب یہ چیز پیچھے جا کر دیکھنی پڑے گی کہ اللہ تعالیٰ کن سے بات کر رہا ہے، تو اس کے کمپیریزن، اس سے مقابلہ کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے اس کے بالمقابل ہمارے زمانے میں کون سی چیزیں ہیں جس کے بارے میں ہم انتھوزیاسٹکلی بات کرتے ہیں۔ ان کے کلچر میں تھا، ہمارے بابا، ہمارے دادا یہ کرتے تھے، ہمارے باپ یہ کرتے تھے، وہ فلانی جنگ میں تھے، ان کو کہانیاں سنانا ان چیزوں کے بارے میں، یہ ان کا کلچر تھا۔